بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان زمین سے لے کر آسمان تک گناہ سے بھر جائیں اور ایک بار دل سے توبہ کر لیں تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر نماز اور روزے کیوں معاف نہیں ہوتے؟ اور اگر معاف ہو گئے تو قضا کیوں نہیں ہوتی؟ جس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ دو قسم کے رکھے ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ، ایک ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی تعریف یہ ہے کہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یہ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بڑے گناہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا یہ آپ سائز کیوں بتاتے ہیں، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سائز ہم نے نہیں بنایا، اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم گناہ صغیرہ ویسے ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ وہ ویسے اللہ کیسے معاف کرتا ہے کہ آپ آئندہ جب وضو کریں تو جب میں حدیث سنانے لگا ہوں وہ ذہن میں رکھ کر وضو کیجیے گا، پھر آپ سوچئے گا کہ جب آپ نے وضو کیا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ جامع ترمذی میں بالکل شروع کے اندر حدیث موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے الفاظ حدیث کے یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے صرف وضو کر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف وضو سے انسان کے سارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ وہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ گناہ کبیرہ پورے قرآن اور حدیث میں سے وہ 100 مشہور گناہ کبیرہ، ویسے تو حضرات نے علماء کرام نے اس پر کتابیں لکھی، کسی نے 200 بتائے، کسی نے 300، کسی نے 700، لیکن وہ ایسے ہیں جو عام ہماری زندگی میں سامنے نہیں ہوتے، لیکن جو عام زندگی میں ہوتے ہیں وہ 100 گناہوں کی ایک فہرست تیار کی ہوئی ہے آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ تو جن صاحب کو ضرورت ہو، یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں صاحب، ان سے وہ واٹس ایپ میں منگوا سکتے ہیں، اور ویسے ہارڈ کاپی بھی لے سکتے ہیں۔ 100 گناہوں کی فہرست گناہ کبیرہ، تو انسان کو پتہ تو ہو کہ کون سے گناہ ہوتے ہیں مجھ سے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ تو گناہ کبیرہ وہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو گناہ ہیں کبیرہ وہ 2 قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ جو حقوق اللہ ہیں وہ بعض گناہ ہیں جو توبہ سے صرف توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو بہرحال آپ نے ان کی قضا کرنی ہوتی ہے، وہ کام آپ نے کرنے، نہیں کریں گے گناہ کبیرہ، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ وہ کام کریں۔ جیسے نماز قضا ہو جائے گناہ کبیرہ، اور اس کو آپ نے بہرحال پڑھنا ہوگا، زندگی میں کبھی بھی پڑھ لیں، یا آپ کے ذمہ رہے گی فرض نماز، سنتوں کی اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض، یا آپ کے ذمہ فرض۔ ہاں
جو عورتیں ناپاک ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جن دنوں میں وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں ان دنوں میں نماز معاف ان کی قضا نہیں کرے گی، لیکن روزے معاف نہیں کیے گئے، روزے معاف نہیں کیے گئے، روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ لہذا بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن میں وہ عمل اللہ نے فرض کر دیا اور وہ آپ نے ہر صورت میں ادا ہی کرنا ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ جیسے روزہ، جیسے نماز، جیسے حج فرض ہو گیا، نہیں کیا ساری زندگی ذمہ رہے گا۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ فرض ہے، نہیں دی، گناہ کبیرہ، اس میں توبہ سے یہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہ میں نے گناہ کبیرہ کی ایک ایسی قسم بتا دی جو کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اس میں الگ سے ذہن میں رکھنی ہوں گی یہ بات چیت کہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کے ذمہ فرض کی ہیں، وہ فرض ہر صورت میں قضا کرنا پڑے گا، واجب بھی بطر واجب یہ بھی قضا کرنے ہوں گے۔ اب میں نے اس سوال کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر نمازیں اور روزے کیوں نہیں معاف ہوتے توبہ سے؟ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس کی قضا کرنا ہمارے ذمے ہے، اور پھر جو ہم سے وقت پہ ہم نے نہیں پڑھی اس کے بارے میں توبہ کر لیں، اس کے بارے میں توبہ کر لیں، وقت پہ حج نہیں کیا اس کے بارے میں توبہ کر لیں۔ اسی طرح کسی بندے سے اگر حق کوئی اس کا ہے آپ کے ذمے، آپ نے 100 روپیہ دینا ہے، 1,00,000 روپیہ دینا ہے، 500 روپیہ دینا ہے، کوئی اس کی چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، نہیں دے رہے آپ، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے اس کے، یا اس بندے کا حق ادا کر دیجئے یا اس سے معافی مانگ لیجئے کہ میں بالکل نہیں دے سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، مجھے جو ادھار لیا تھا وہ معاف کر دیں، یا اس کو ادا کر دیں۔ اور اگر فی الحال نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے سامنے جا کر اتنا کہہ دیجئے کہ ابھی میں نہیں دے سکتا، آپ مجھے مہلت دے دیں، جو ہی میرے پاس آئے تو میں آپ کو دے دوں گا، بس آپ گناہ کبیرہ میں سے نکل جائیں۔ یہ تو کر سکتا ہے نا بندہ کہ بھی میرے پاس اب اس وقت نہیں ہے، چپ کر کے نہ بیٹھے بندہ، دبا کے نہ بیٹھے پیسے، اس لیے کہ دبا کے جب تک بیٹھا رہے گا نا، جب تک گناہ کبیرہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے، یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ آپ اسے مہلت لے لیجیے، جب مہلت لے لیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے ذمہ گناہ کبیرہ نہیں رہے گا۔ پھر جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں، پھر روکا نہیں دیا، اب پھر گناہ کبیرہ شروع ہو گیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا جب ہوں گے میں دے دوں گا، اب وہ ہیں تو نہیں دے رہا، تو پھر گناہ کبیرہ۔ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ اور استغفار سے، گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، شرک بھی اللہ صرف سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے ہاں ہے نا قرآن میں، وہ شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ بعض حضرات آتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا آپ کو نہیں پتا میرے سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے، کیا بس اللہ سب معاف کر دے گا؟ ان کو جواب دیتا ہوں جی اللہ سب معاف کر دے گا، پھر تو خدا استغفار کر لے ایک دفعہ، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ شرک ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا میں مشرک کو نہیں بخشوں گا، باقی ہر ایک کو بخش دوں گا۔ یہ کب ہے؟ جبکہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو۔ اگر کوئی زندگی میں شرک سے توبہ کرے، 50 60 سال 100 سال شرک کر کے توبہ کر لے، اللہ تب بھی معاف کر دے گا۔ جیسے بہت سے صحابہ مشرکین مکہ میں سے تھے، جب ایمان قبول کیا سارا شرک معاف، بالکل معاف۔ اس لیے بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میں نے پورا گناہوں کا نا اور نماز اور روزے کیوں نہیں معاف ہوتے، بس اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ یہ سوال یہ کیا کہ ووٹ ڈالتے وقت امیدوار میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، اور اگر کوئی بھی امیدوار پسند نہ ہو تو کیا کریں؟ ایک ہے پسند ناپسند۔
اور ایک ہے کہ ووٹ ڈالنا. سب سے پہلے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ ڈالنا ہی تو غلط ہے. نہ، وہ ایک الگ بات ہے کہ ووٹ ڈالنا یعنی جمہوری نظام. تو ہمارے ہاں تو اسلام میں خلافت کا نظام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. خلافت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چند ایک ذمہ دار اچھے لوگ، نیک لوگ منتخب کر کے مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ بندے مشورہ کر کے پھر ان کا امیر جو فیصلہ کرے گا اس کو کہتے ہیں خلافت. خلافت میں شورائی نظام ہوتا ہے، مشورے کا نظام. اس میں اکثریت کو نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر اگر خلیفہ وقت ہے، اس کے ماتحت شورا کے اندر 100 بندے ہیں، تو اگر 80 بندے ایک بات کہیں، 20 بندے کوئی اور بات کہیں، تو یہ جو خلیفہ ہے وہ 20 بندوں کی بات کو مان لے، ان کو گناہ نہیں ہوگا. 80 بندوں کو چھوڑ دیا، نہیں بات مانی ان کی، کوئی بات نہیں. وہاں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا. شورا کے اندر، مشورے کے اندر ہوتا ہے آپ رائے دے دیں. کئی دفعہ ہوتا ہے مشورہ ہو رہا ہوتا ہے تو جو امیر صاحب ہوتے ہیں وہ ایک مشورہ دیتے ہیں، ایک مشورہ دیتے ہیں، ایک مشورہ دیتے ہیں، سارے مشورے دیتے ہیں. امیر صاحب کوئی نئی بات کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں امیر صاحب کے مشورہ دینے کا فائدہ کیا؟ نہیں، مشورے کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے دے دیں، پھر چاہے رائے قبول کی جائے چاہے نہ قبول کی جائے، آپ کو ثواب مل گیا. ہاں، کوئی نہ مانے، آپ کے 10 سال تک کوئی آپ کا مشورہ نہ مانے، لیکن آپ نیک نیتی سے مشورہ دیتے رہے، آپ کو ہر دفعہ ثواب ملتا رہے گا. لیکن جو ووٹ ہے نا، اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے معارف القرآن تفسیر لکھی، اور مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت. کمال کر دیا. اب وہ آج کل ان کے مجموعہ ہے جواہر الفقہ، اس میں شائع وہ چھوٹے چھوٹے رسالے بڑے قیمتی جمع ہوئے ہیں. اس میں ایک یہ رسالہ ہے ووٹ کی شرعی حیثیت، کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہی ہے نا، تو ایسی صورت میں ووٹ کی شرعی حیثیت رائے کی بھی ہے، مشورہ. اگر آپ نے رائے غلط دی آپ کو گناہ ہوتا رہے گا. اور ووٹ کی شرعی حیثیت میں انہوں نے کہا کہ یہ سفارش بھی ہے کہ جی آپ اس کو منتخب کر لیں. آپ نے سفارش بھی کی ہے، سفارش غلط بندے کی ہے تو اس کا بھی گناہ ہوتا رہے گا. آپ نے اچھا سمجھ کے کیا لیکن وہ آگے غلط نکلا، گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ یہ ووٹ جو ہے یہ وکالت بھی ہے، کہ آپ کو وکیل بنایا گیا ہے، آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو منتخب کریں جو کہ جا کے اسمبلی کے اندر وہ صحیح قانون سازی کر سکے، صحیح باتوں پر عمل کروا سکے. تو وہ پڑھنے والا ہے جی رسالہ، چھوٹا سا رسالہ، ووٹ کی شرعی حیثیت. اور میں تقریباً اپنی سرکاری ملازمت کے اندر 30 سال کے اندر تقریباً 10 دفعہ میں ذمہ دار بنا ہوں انتخابات کے اندر. بڑی اہم ذمہ داریاں ہوتی تھیں میری، بڑی خفیہ قسم کی، حکومت کی طرف سے. میں اصل میں ریٹرننگ آفیسر کے ماتحت ہوتا تھا. ریٹرننگ آفیسر جج ہوتا تھا ہائی کورٹ وغیرہ کا بلا کر، میں اس کے ماتحت میری ڈیوٹی ہوتی تھی. اور میرا کام کیا ہوتا تھا کہ بیلٹ پیپر پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا، اور پولنگ اسٹیشن سے پھر بعد میں استعمال شدہ اور جو باقی جو بچ گئے ہیں وہ سارے بیلٹ پیپر دوبارہ پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہوتی تھی. تو ظاہر ہے سارا دن، اور بڑی خطرناک ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑے طریقوں سے ہم لوگ وہاں لے جایا کرتے تھے. لیکن سارا دن چونکہ میں نے انتخابات کو دیکھا ہے نا بہت قریب سے، کاش کہ ہمارے معاشرے کے سارے اچھے افراد جتنے ہیں، سارے اچھے افراد ایک دفعہ لائنوں میں لگ جائے ووٹ دینے کے لیے، ملک کی قسمت بدل جائے. ہر وہ شخص گناہگار ہے جو ووٹ ڈالنے نہیں جاتا، ہر وہ شخص گناہگار ہے جو ووٹ ڈالنے نہیں جاتا. میں لائنوں میں کھڑے ہوئے ہر بندے کو دیکھتا ہوں، کون کون آئے اس محلے میں سے ووٹ ڈالنے کے لیے. جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے وہ گناہگار ہے. حالات بگڑے ہوئے حالات کے، اس لیے کہ آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ ایک دفعہ ووٹ دے آئے جا کے.
نہیں اچھا ثابت ہوا کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ بدل دیں، لیکن ایک دفعہ پہنچ جائیں، مرد بھی خواتین بھی، جن کا ووٹ بنا ہوا ہے جا کر ایک دفعہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اس ملک کے حالات اللہ بدل دے گا انشاءاللہ۔ نہیں جا رہے لوگ، نہیں جا رہے، مسجد میں نمازیں پڑھنے والے نیک لوگ، اچھے لوگ چھوڑو پڑے یار، گند کھانا جانا کیا کرنا جا کے، نہ 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 نہ، آپ جا کر دیجیے، جس کو چاہتے دے دیجیے، جس کو آپ اچھا سمجھتے دے دیجیے، کوئی پابندی نہیں۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے بھی ہم سے، مولانا آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ پوچھتے میں پھر بتاتا ہوں، یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ پوچھتے مولانا آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ تو میں نے کہا ایک صحابی کی شادی ہو گئی غزوے میں، غزوہ تھا تو وہیں ایک خیمہ لگایا گیا اور ان کی باقاعدہ شادی ہوئی ان صحابی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ شادی سے اگلے دن، ولیمے والے دن، بعض نوجوان صحابہ آئے، ان نوجوان صحابی کے پاس، سناؤ رات کیسے گزری؟ جیسے ہوتا ہے دوست احباب پوچھتے، سناؤ رات کیسے گزری؟ ان صحابی کا جواب سنانا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا جب اللہ نے سب کچھ چھپ کر کرنے کو کہا ہے تو پھر میں تمہیں کیوں بتاؤں، اور اگر تمہیں بتانا ہوتا تو اللہ نے یہ چھپ کر کرنے کا کیوں حکم دیا تھا؟ نہیں بتایا۔ میں نے کہا جب وہاں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو چار دیواری کے اندر، پھر پردے کے اندر، پھر وہاں چھپ کر مور لگاتے ہیں، پھر لپیٹ کر لے کر آئیں، چپ کر کے ڈال دیں، تو جب حکومت کہہ رہی ہے کہ چھپائیں تو ہم ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا وہاں کیوں چھپ کر ڈلوائے، ایسے چھپ کر ڈالیے ووٹ۔ اور یہ مجھے بہت تجربے ہوئے انتخابات کے اندر، ہاں بے تحجہ پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، سارے دن جو ہے وہ ادھر بھی وہ پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے، ادھر بھی پولنگ ایجنٹ بیٹھے۔ سیاست پہ عموماً بات نہیں کیا کرتا میں، لیکن یہ سیاست پہ بات نہیں کر رہا، میں سوال کا جواب ہے نا وہ دے رہا ہوں کہ ادھر بھی پولنگ ایجنٹ بیٹھے، ادھر بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ جناب لوگ آ رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں، ایک والے کو سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، خوشی جا رہے ہیں، اور شام کو جب بس بک سے الٹے گئے تو سارے الٹ۔ تو جب یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے چھپا کر ووٹ دینا ہے اور بتانا نہیں ہے، اور کس کو دیا ہے اپنے ضمیر کے مطابق دے دیں، لیکن جائیں ضرور۔ تو یہ جو ووٹ ڈالتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے؟ یہ شخص دیانتدار ہے، اس شخص کی ریپوٹیشن اچھی ہے، یعنی اس کے حالات اچھی ہیں، کوئی گناہ کبیرہ میں مبتلا تو نہیں ہے، شراب پینا، سود کھانا، فلاں کرنا، جتنے ہلکے پھلکے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک اور جواب بھی دیا کہ اگر سارے ہی برے ہوں تو اس کا بھی جواب دیا، اس کا بھی جواب دیا، سارے ہی برے ہوں پھر بھی آپ نے ووٹ ڈالنے جانا، ہم نے پتہ کیا کہا ان میں سے جو کم برا ہے اس کو دے دیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ مالک کا جو کم برا ہے اس کو دے دیں۔ جناب ایک دفعہ اپنی سوچ کو بنا لیجئے کہ میں نے جانا ہے اور میں نے ووٹ دینا ہے، میں نے اپنی رائے دینی ہے، مجھ سے مشورہ مانگا گیا ہے، یہ قوم کی امانت ہے، ایک دفعہ اتر جا کر اپنے ذہن سے دے دیں، انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدل جائیں گے۔ اگلے کو پتا ہوگا کہ میں اگر نہیں کروں گا کام، یہ نہیں کروں گا تو اگلے مجھے ووٹ نہیں ملیں گے، آ جائے بندہ اس طرف۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگلا ایک سوال ہے کہ آج کل عورتوں کے بل، خصوصاً بیویوں کو سنت کے مطابق عزت دیں تو ان کو راس نہیں آتی، الٹا مرد کی کمزوری سمجھتی ہیں، ایسے بھی انسان کیا کرے؟ یہ جو عورتوں کا بل ہے نا، ان میں تقریباً 80-85 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے فہرست میں، مطالبات میں 80-85 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ساری ایک ایک کر کے پڑھی الحمدللہ، ساری تفصیلات۔ یہ ہمارا جسم ہماری مرضی والی خواتین جنہوں نے بنائے ہوئے مطالبات بنائے ہوئے، یقین جانیں 4-5 مطالبات ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور باقی سارے اسلام نے سکھائے ہیں، سارے اسلام نے وہ حقوق دیے ہیں۔ بہت اچھی طرح بات کر رہا ہوں، آپ خود دیکھیں،
85 چیزوں میں سے کتنی چیزیں؟ 4-5 چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، باقی ساری اسلام کے مطابق ہیں، اور اسلام نے وہ حقوق دیے ہیں، ہم نہیں دیتے اپنے بیوی کو، ہم نہیں دیتے۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، ہم نہیں دیتے۔ اور اگر ہم وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ حقوق دینا شروع کر دیں، آج حالات بدل جائیں، گھروں کے حالات بدل رہے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ آج ابھی میں نے ایک سنت بتائی ہے بیان کے اندر، ہلکی پھلکی سنت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی بیوی کو نہیں مارا، کسی بیوی کو۔ 11 بیویاں، 9 بیویاں بیک وقت، کل 11 بیویاں۔ حالات آئے بڑے بڑے عجیب و غریب حالات آئے، لیکن کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آ جائے اس سنت پر، آدھے مسائل تو یہی حل ہو جائیں گے، کچہریاں خالی، عدالتیں خالی ہو جائیں گی اگر یہ مردوں نے کرنا شروع کر دیا تو۔ باقی رہا یہ کہ سنت کے مطابق عزت دیں، تو میرا اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، اگر سنت کے مطابق عزت دیں گے اللہ زندگی میں خیر ہی ڈالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو پورا کرنے کے بعد شر ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا ایمان ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخاری شریف کی حدیث، جو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دے تو وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ، اپنی میں نے کہا درمیان میں، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو وہ صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ اس صدقے کو دے کے صدقے کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بالکل ذہن میں لائیں، یہ مردوں کے اندر ذہنی بیماری ہوتی ہے، یہ عورتیں ہیں پھر وہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں، نہ۔ ایک صاحب تشریف لائے، بہت بیچارے عصر کے بعد آئے، بیچارے بہت ہی پریشان تھے، کہنے کہ بس میں آج نا بیوی سے لڑائی ہو گئی میری، بڑے حالات عجیب و غریب ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے کہ بس آتا ہوں میں دفتر میں سے آتا ہوں، تھکا ہوا آتا ہوں، آتے ہی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج اتنی سی بات ہوئی ہے کہ وہ، میں نے کہا اصل بات کیا ہوئی؟ کہنے کہ اصل بات یہ ہوئی کہ میں آج دفتر سے آیا تو کہنے کہ میں نے صبح ایک ہی چیز کی تھی، آئس کریم، وہ لائی نہیں آج۔ اس نے کہا تھکا ہوا تھا، بھول گیا، وہ آگے سے گرم ہو گئی، میری بات ہی نہیں مانتے، میری بات ہی کبھی نہیں سنتے، میری مرضی نہیں پوری کرتے، لڑائی ہو گئی۔ میرے سے کہنے کہ اب میں کیا کروں، کوئی وظیفہ بتائے۔ میں نے کہا بالکل وظیفہ بتاؤں گا، لیکن پہلے بتاؤ بیوی کو کون سا فلیور، کون سی آئس کریم زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کہنے کہ چاکلیٹ اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا ابھی جاؤ واپس جاؤ اور اس چاکلیٹ والی آئس کریم لو اور جا کے بیوی کو کھلاؤ اور اس کے منہ میں ایک لقمہ دینا، صدقہ۔ وظیفہ بعد میں بتاؤں گا، وظیفہ ٹیلی فون کر کے پوچھ لو۔ چنانچہ مغرب کے بعد اس کا فون آ گیا، کہنے کہ مولانا وہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے، سارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کہا وظیفہ چاہیے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے سنت پر عمل کرنے کو کہا، سنت پر عمل کرنے کو کہا، سنت پر عمل کر کے شر ہو ہی نہیں سکتا، خیر ہی خیر ہوگی۔ اچھا وہ جب آئس کریم لے کے گیا نا، لڑ کے باہر نکلا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ آئس کریم لے کے گھر گیا تو بیوی نے بھی آگے سے پوچھا طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر سے کھا تو لیا آئس کریم، پھر پوچھا طبیعت ٹھیک ہے؟ کس نے پھر کھل کے بات بتا دی۔ میں وہ مولوی صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ جا کر اس کی بات پوری کر دو، کھلا۔ آگے سے بیوی کا بھی جواب سننے والا ہے، جو اس نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا۔ کہہ رہے ہیں بیوی نے آگے سے کہا مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں؟ یہ بیوی کا آگے سوال تھا، کیا مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو مولوی وہی ہوتے ہیں جو روٹیاں کھاتے ہیں اور بس وہ لوگوں کے مال پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور تعویذ دیتے ہیں اور وظیفے بتاتے ہیں اور کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، بس مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کل ایسے مولویوں کی بہت ضرورت ہے جو دل میں جوڑ پیدا کریں۔ تو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہم عزت دیں، تم کو راس نہیں آتی؟ نہ راس آئے گی انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ جامعہ شفیع کے زیر اہتمام کو ایسا ادارہ جہاں تربیت کی کلاس دی جاتی ہے، خصوصاً انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کے لیے۔ جی نہیں، آپ بچے کو ایسے ادارے میں داخل کیجیے، خالی تربیت کوئی چیز نہیں ہے، خالی تربیت کوئی چیز نہیں ہے۔
یہ ایسے ادارے میں داخل کریں کہ جہاں گناہ نہ سکھائے جاتے ہوں، اچھی باتیں سکھائی جاتی ہوں، اور وہ انگلش میڈیم لاہور میں بھرے پڑے ہیں الحمدللہ۔ تھوڑی سی جستجو الگ طور پر مل لیں، بتا دوں گا۔ اعلیٰ درجے کے بھی ہیں، بہت اعلیٰ فیسوں والے بھی ہیں، کم فیسوں والے بھی ہیں، تھوڑے فیسوں والے بھی ہیں۔ بہت بچیوں کے سکول ایسے، بچیوں کے سکول الحمدللہ لوگ مشورہ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر بڑے جذبے ہیں۔ سارا نصاب وہ پڑھاتے انگلش میڈیم والا، اسکول کالج کا، اسکول کا نصاب 1 سے لے کے میٹرک تک۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا ہمارے ادارے میں تشریف لائیں، آپ کسی ایک عمل پر انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے یہ خلاف شریعت ہے۔ پڑھاتے وہی کتابیں۔ لوگ کہتے ہیں نصاب بدلو، فلاں بدلو، یہ کرو وہ کرو، نئی نئی کتابیں لکھتے۔ آپ کو راز کی بات بتانے لگا ہوں، آکسفورڈ والے نا، آکسفورڈ والے، سائنس کہاں سے 20 25 30 سال میں سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن راز کی بات بتا رہا ہوں کہ آکسفورڈ والوں نے جو 40 45 سال پہلے بکس لکھی تھیں آج بھی وہی ہیں، اس لیے کہ کتابوں سے نہیں، اس کے پڑھانے والے ماحول۔ آپ آکسفورڈ کی کتابیں پڑھائیے، لیکن اس ماحول میں گناہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ نظر آئے، وہی تربیت ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ پڑھائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نحو، فقہ، قدوری، کنز اور بڑی بڑی کتابیں، دینی کتابیں، تفسیر، حدیث، ہاں، اور بچہ 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو، بدزبانی وہ کرتا ہو، چوری وہ کرتا ہو، خیانت وہ کرتا ہو، ماں باپ سے بدتمیزی وہ کرتا ہو، کیا فائدہ اس کو دین پڑھانے سے؟ دین پڑھانے سے کیا بگاڑ لیا اس نے؟ کیوں؟ ہم نے پڑھایا، سکھایا نہیں، تربیت نہیں کی۔ تو اگر وہی بات رکھوں گا مدارس کے اوپر کہ اگر مدارس میں بھی دین پڑھایا جائے، تربیت نہ کی جائے، بیکار۔ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ دین پڑھانے کے باوجود تربیت نہیں ہو رہی۔ اس لیے بہت توجہ سے تو آپ بچوں کو پڑھائیے، لیکن مشورہ کر لیجئے، انگلش میڈیم میں پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا انسان ہو۔ الحمدللہ بہت موجود ابھی بھی۔ ایک صاحب نے کہا صدقہ فطر کے لیے کھجور کا حساب لگایا، آپ کھجور 600 لے کے 2500 روپے کلو تک، اب کس کا حساب کیا جائے؟ جی، آپ صرف کھجور سے گھبرا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ 1 صاع کھجور کا دو صدقہ فطر میں، اور آدھا صاع گندم کا دو، آدھا صاع گندم کا، آدھا صاع ہوتا ہے 1.25 کلو، 1 صاع 3.5 کلو، 3.5 کلو کھجوریں یا اس کی قیمت، اور 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، حالانکہ یہ سستی ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں عرب کے اندر مدینہ منورہ میں اس وقت گندم وہاں مہنگی تھی، کھجوریں سستی تھی، کیونکہ کھجوریں وہاں کی پیداوار تھی، گندم وہاں کی پیداوار نہیں تھی۔ تو مدینہ میں گندم مہنگی، کھجوریں سستی۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے ہاں کھجوریں مہنگی، گندم سستی، تو آپ گندم کے بدلے میں صدقہ فطر کے پیسے دے دیں، 2.5 کلو، 2.25 کلو۔ اب علماء اس میں بھی بہت سے لوگ عید کے دنوں میں بہت پوچھتے ہیں، مولانا کوئی کہہ رہا ہے 100 روپیہ، کوئی 150 روپیہ، کوئی کتنا، کس کی بات مانے؟ تو میں کئی دفعہ فون آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کسی کی بات نہ مانے۔ کوئی کہتا ہے 100 روپے بنتا ہے 2.25 کلو گندم کا، کوئی کہتا ہے 150 روپے بنتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں نے کہا بالکل کسی کی بات نہ مانے، اپنے محلے کے دکاندار کے پاس جائے، اس سے پوچھے 2.25 کلو گندم کتنے کی، اس پر عمل کر لیں، اختلاف ختم ہو گیا، بس آسان سی بات۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر کوئی صاحب مالدار ہوں تو انہیں چاہیے، انہوں نے کہا کھجور 600 سے لے کر 2500 روپے تک کلو ملتی ہے، تو آپ کھجوریں مناسب سمجھتے ہیں ان کے مطابق پیسے دے دیجئے، انشاءاللہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ صاحب حیثیت ہیں تو عجوہ اور مبرون کے پیسے لگا کر صدقہ فطر دے دیں، ہاں اس کے پیسے لگا کر دے دیں، بہت ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس کے سر پر قرض ہو، اور دوسری جگہ کہ یہودی کے لیے فرمایا اگر مجھے پتا ہو کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے تو میں اس کی
73 دفعہ نماز جنازہ پڑھا دیتا تو کیا ادھار والے مسلمان سے کافر بہتر ہے؟ نہیں، وہ بات اور ہے. وہ بات اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ اگر پڑھاتے کسی کی تو اس میں مغفرت مانگتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعا مانگے تو اللہ ضرور قبول کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی. اصل بات بیچ میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائیں کسی کی تو ظاہر ہے اس میں اللہم اغفر لحینا و میتنا وہ دعا مانگیں گے، اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن کافر کے حق میں رد نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں نہیں، عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں، وہ حدیث بخاری شریف میں وہاں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ مغفرت مانگیں نہ مانگیں ان کی، اللہ ان کو نہیں بخشے گا. آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے نا، 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ اللہ نے روکا نہ ہوتا تو میں 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگتا کہ اللہ معاف کر دے. لیکن جب اللہ نے کہا میں نہیں معاف کروں، پھر اللہ نے نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دی کہ ان منافقوں کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھایا کرے. بات ختم ہو گئی. اب میں نے 70 مرتبہ کا جواب دیا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا قرض والا شخص اتنا برا ہوتا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ جنازہ آتا تو پوچھتے کہ اس پر قرض ہے، صحابی اس سے پوچھتے قرض ہے. اگر وہ لوگ بتاتے کہ ہاں اس کے ذمہ قرض ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ میں سنانے لگا، اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یہ نہیں کہا میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی، کوئی نہ پڑھائے. دیکھو دونوں باتوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے نہ، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ نے پڑھنی پڑھ لے، کوئی پڑھا دے. اب اس کی وجہ کیا ہے بیچ میں؟ وجہ سننے والی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے اس کی شہادت کی وجہ سے سوائے قرض کے. شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے. کیوں؟ وہ حقوق العباد میں سے یا وہ دے دیتا یا معاف کرا لیتا، دو ہی صورتیں بس. شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. اب اس سے معلوم کیا ہوا؟ اگر اس بندے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض والے کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، بڑے غور سے جواب سننے والا، اگر نماز جنازہ پڑھا دیتے تو اللہ کے اصول کے مطابق نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور دوسری طرف قرض اللہ معاف نہیں کرتا. نبی بھی دعا مانگے تو اللہ قرض معاف نہیں کرے گا، گناہ معاف کر دے گا، بندے کو بخش دے گا، قرض معاف نہیں ہوگا. بات کو سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہٹتے تھے، پھر اس کا حل کیا ہوتا تھا، یہ بھی تو سوچے نا. یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. عجیب بات بتاؤں، ایک بھی احادیث میں واقعہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہی نہ ہو. اب اگلے پتے کی بات بتانے لگا. اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے نا اس کے ذمہ قرض ہے، وہ کہتے تھے جی ہاں قرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں نماز جنازے کی پڑھاتا. تو صحابہ کے دل کے اندر پھر محنت کیوں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر وہی موجود صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ میں قرض ادا کروں گا. دیکھو نا محنت ہوئی ہے نا، یا رسول اللہ میں قرض ادا کروں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطمئن نہیں ہوتے تھے. پتہ اگلا سوال کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جامع ترمذی کی حدیث. اگلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پورا ادا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ میں پورا ادا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں. یہ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نماز جنازہ قرض والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، تم پڑھا لو.
لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا نہیں مل رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں پڑھائی اور صحابہ نے پڑھائی. بڑے غور سے بات سننے والی ہے، سمجھنے والی بات ہے. کیونکہ باقی صحابہ پہ محنت ہوئی تھی نا. یہ بندہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا صرف ہمارے پیسوں کی وجہ سے، یا رسول اللہ میں دوں گا. اور بہت سے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے معاف کرتے ہیں. بہت دفعہ ہوتا تھا وہاں پیسے لینے والا موجود ہوتا تو کہتے میں معاف کیا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے تھے ہم دے دیں گے جی، کوئی مسئلہ نہیں بالکل. اب بات مکمل ہے. ایک صاحب نے سے پوچھا کہ آپ نے کہ ولادت کے بعد جب بیوی اپنے فرائض پورے نہیں کرتی تو مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے سرد باب کے لیے آپ ایک زیادہ نکاح کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ جی نہیں، میں نے جو بیان میں کہا تھا نا وہ یہ تھا کہ بہت سے مرد جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے پیدائش کے بعد عورتوں کا خیال نہیں رکھتے. وہ جب دودھ پلانے کی باتیں چلی تھیں تو جمعے کے خطبے میں نے یہ والا جملہ کہا تھا کہ بہت سے آج کل معاشرے میں نوجوان بس بچے ہوئے خوشی منائی اور بعد میں گھر کے بیوی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں، بس وہی سنبھالے روتے ہوئے بچے کو بھی، گھر کو بھی، روٹی بھی وہی پکائے، برتن بھی وہی دھوئے، سالن بھی وہی پکائے، روٹی بھی وہی پکائے، سب کچھ وہی کرے، بس میں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگانا، جاؤ وہی کام. اب وہ عموماً خواتین ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں بچیاں. اس وقت میں اس کے ساتھ بڑے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے دینی دباؤ کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چند مہینے. اور یہ آج کل ڈاکٹروں کے ہاں یہ خاص سائیکالوجیکل بیماری آ گئی ہے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو ایک خاص نام دیتے ہیں. وجہ یہ کہ ہمارے یہاں بچیوں کی تربیت بھی نہیں ہوتی، پہلے سے بھی تربیت نہیں ہوتی، اعصابی قوت ہی نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ عورتوں کو ڈپریشن سے بچانا چاہیے بچوں کی پیدائش کے بعد. یہ صاحب نے کہا اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں زنا سستا ہو گیا اور نکاح مہنگا ہو گیا. جی یہ ہو نہیں گیا، ہم نے کر لیا ہے. جب تک نکاح سستا تھا گناہ مہنگا تھا، بدکاری مہنگی تھی. نکاح تو بہت سستا ہے. ہاں رشتہ ہو جائے مسجد میں آئیے، نکاح کیجئے، ایجاب و قبول کیجئے، ولیمہ جتنا اللہ نے دیا اتنا کر دیں اور بس شادی ہو گئی. نکاح تو بہت آسان ہے، نکاح تو بہت سستا ہے. ہم نے مہنگا کر دیا، ہم نے غلطی سے مہنگا کر دیا. ایک صاحب نے تعلیم کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے 9 سال ذاتی میرے پوچھا کہ آپ نے تعلیم کیسے بچپن سے لے کے حاصل کی؟ نہیں، ماں باپ نے کروائی. اچھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. جب چھوٹا سا تھا تو ماں باپ نے مدرسے میں داخل کر دیا. 9 سال کی عمر میں اللہ نے حفظ کی توفیق دی. 9 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے. پھر اس کے بعد حفظ کے ساتھ ساتھ والدہ مجھے تختی لکھواتی تھی. خود ان کے بڑے خوش خط تھیں والدہ، خود ہی تختی دھوتی تھیں، خود ہی جو ہے نا وہ گاچنی مل کے اس کو قلم دوات. اس دور میں یہی چیزیں تھیں. اب تو بڑی بڑی چیزیں ماشاءاللہ سہولتیں آ گئی. تو وہ لکھائی سکھاتی تھی. تو 9 سال کی عمر میں لکھنا بھی آ گیا الحمدللہ. اور جس مدرسے میں حفظ کرتا تھا بلال پارک مدرسہ کاشف العلوم، بلال پارک مرکز جو تھا وہاں سے حفظ کیا. وہیں قریب گھر تھا. تو وہاں لازمی تھا کہ تعلیم الاسلام 4 حصے بچہ یاد کرے، دیکھ کر پڑھ سکتا ہو اور زبانی ایک سوال کرے، دوسرا سوال جواب ہے. اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، نماز کس کو کہتے ہیں، یعنی سوال جواب. بڑی عجیب کتاب ہے بچوں کے لیے. تعلیم الاسلام لکھنے والے مفتی کفایت اللہ صاحب، چھوٹی سی کتاب ہے. آپ بچوں کو نا اسی میں سے نہ پڑھ سکے نا بچہ، اسی میں سے اردو میں سوال آپ یاد کر لیں، جواب بھی اس کو آپ یاد کرانے کی کوشش کر لیں. یہ میرے ساتھ ہوا کہ 9 سال کی عمر میں 4 حصے تعلیم الاسلام کے بالکل یاد ہو گئے تھے. میں یعنی لکھ پڑھ سکتا تھا. یعنی اگر میرے سامنے حفظ کرنے کے بعد میرے سامنے اخبار رکھ دیا جاتا اردو کا تو میں بالکل صحیح پڑھتا تھا. اس وجہ سے مجھے درجہ اولیٰ میں داخلہ دے دیا گیا حفظ کے بعد. تو 8 سال درس نظامی پڑھا تو 16.5 سال کی عمر میں الحمدللہ عالم بن چکا تھا. تو جامعہ شفیہ میں 16.5 سال کی عمر سے پڑھانا شروع کر دیا تھا الحمدللہ.
داڑھی بھی نہیں تھی، مونچھ بھی نہیں تھی، نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی. سارے شاگرد مجھ سے بڑے ہوتے تھے الحمدللہ، سارے داڑھی والے ہوتے تھے. میں بغیر داڑھی کے بغیر مونچھ، بلکہ میں اپنے آخری سال کی کلاس میں بھی اکیلا تھا کہ جس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی. پھر جامعہ شفیع میں مدرس ہو گیا. اب الحمدللہ اس دسمبر میں انشاءاللہ 47 سال مکمل ہو جائیں گے الحمدللہ پڑھاتے ہوئے 47 ایئرس الحمدللہ. اور پھر 16.5 سال کی عمر میں عالم بنا. عالم بننے کے بعد میٹرک کیا. بہت راز کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں میٹرک والوں کی عمر 16-17 سال ہوتی ہے نا. تو میٹرک میں نے کیا عالم بننے کے بعد. مدرس تھا جامعہ شفیع. پھر ایف اے کیا، پھر بی اے کیا، پھر ایم اے کیا. پھر میری گریجویشن سائیکالوجی میں ہے، پھر ایتھکس میں ہے، پھر اس کے بعد فلسفی میں ہے. گریجویشن میری ان چیزوں میں ہے. پھر وہ اسلامیات چونکہ پڑھ چکا ہوا تھا، پڑھا رہا تھا. اور میرا جو تھیسس ورک تھا وہ اسلام اینڈ زوالوجی تھا. اسلام اینڈ زوالوجی جو میں نے ایم اے کے بعد، اس وقت ہمارے زمانے میں ایم فل اور پی ایچ ڈی نہیں ہوتا تھا نا، ہوتا ہی نہیں تھا پاکستان میں. تو میں نے پھر اس وقت وہ تھیسس میرا اسلام اینڈ زوالوجی تھا. پھر اس کے بعد دنیا بھر سے تقریباً 22 ڈپلومے کیے مختلف. بڑی طویل عرصہ پڑھتا رہا، ساتھ پڑھتا رہا. اب بھی پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ. تو وہ جو میری ڈگریوں کی اور جو سرٹیفکیٹس کی جو لوگ البمیں تصویروں کی بناتے ہیں، تو میرے پاس سرٹیفکیٹ کی البم ہے، اس لیے کہ میں اس کو فریم کرا کے رکھوں گا، کہاں لگاؤں گا اس کو. تو وہ ساری البم بنی ہوئی الحمدللہ. ابھی تک پڑھتا ہوں، ابھی تک طالب علم ہوں الحمدللہ. تو میں نے اپنا سارا بتا دیا، اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وقت ملا تو تورات، زبور، انجیل، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ یہ یہودی اداروں سے پڑھی، جو بائبل تھی وہ عیسائیوں سے پڑھی. اب جو لاہور کے بشپ ہیں عرفان جمیل صاحب، عیسائیوں کے سب سے بڑی جو پادری ہیں لاہور کی، اس وقت وہ میری پیپرز کی مارکنگ کیا کرتے تھے جب میں پڑھا کرتا تھا. اس کے بعد جامعہ شفیع میں پھر میں نے تقابل ادیان 8-10 سال پڑھایا. پھر اس میں ایم اے کا امتحان بھی تقابل ادیان میں پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا. پھر مختلف یہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر ہندوازم کو بھی پڑھا، فلاں کو بھی پڑھا، جاپان کا شنٹوازم بھی پڑھا، زرتشت بھی پڑھا، سب چیزیں پڑھی. پڑھنے کے بعد پھر ان کے امتحانات بھی دیے. پھر اس پر کتاب بھی لکھی. اب وہ کتاب پورے پاکستان میں ریفرنس بک ہے، ایم اے کی سطح کی کتاب ہے، پوری پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے تقابل ادیان پر، مختلف مذاہب. وہ ایک الگ لائن ہے. ایک صاحب نے کہا، یہ سوال کیا تو اس کا جواب ابھی میں نے بہت مختصر کر کے جواب دیا. ایک صاحب نے کہا کہ جس طرح پرانے وقت میں بڑے علماء کے ہاں جا کر رہتے تھے اور اپنی اصلاح کرواتے تھے، کیا آج بھی ایسے کوئی بزرگ ہیں جن کے ہاں ہم جا کر کچھ دن رہ کر اپنی اصلاح کروا سکیں؟ جی، یہ نا بزرگوں کو تلاش کرنا. بزرگ ایسا ہونا چاہیے جو بس جانماز بچھاتا ہو اور ہوا میں اڑتا ہو، ہاں، اور اپنے کمرے میں رہتا ہو، نمازیں جو ہے نا وہ جا کر مکے مدینے میں ادا کرتا ہو، اور بس میری طرف دیکھے تو بس کایا پلٹ جائے. اور بزرگ ایسا ہونا چاہیے تعویذ دے تو کام ہو جائے، پھونک مارے میرے بچے کو تو بچے کو شفا ہو جائے. معیار بتا رہا ہوں نا بزرگی کا. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ایک بھی معیار اس میں سے نہیں بتایا، ایک بھی معیار نہیں. بزرگ کو کیسے تلاش کریں، اس کے جواب دے رہا ہوں. بزرگ کو کیسے تلاش کریں؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو وہ 3 دن رہا حضرت کے پاس. 3 دن رہ کر واپس جانے لگا. تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ آئے تھے، اب جا بھی رہے ہیں، بتایا نہیں کیسے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ ان کے یہاں باقاعدہ نظام تھا، آ کے لوگ رہتے تھے. تو جب وہ صاحب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں آیا تھا آپ سے بیعت ہونے کے لیے، آپ کو میں نے اپنا بزرگ بنانا تھا، تاکہ میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن میں 3 دن یہاں رہا ہوں، میں نے آپ سے ایک کرامت بھی نہیں دیکھی، میں جا رہا ہوں واپس. آئے بیکار قسم کا بزرگ ہے. مولانا تھانوی کو کہا. اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جواب سنیے، وہی میرا بھی جواب ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، اچھا تم 3 دن یہاں میرے پاس رہے
تم نے میرے اندر کوئی گناہ کبیرہ دیکھا؟ کہنے لگے نہیں. اچھا کہنے لگے تم 3 دن میرے پاس رہے, تم نے خلاف سنت کوئی کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو مولانا اشرف تھانوی نے فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ والی ہے. آج معاشرے کے اندر بزرگ کو تلاش کرنا ہو, بھرے پڑے الحمدللہ, 1-2 نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. آپ کے محلے جہاں کہیں نماز پڑھتے ہیں نا, وہیں عالم موجود ہیں, نوجوان ہیں. دیکھیں زندگی کو قریب سے, ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے, گناہ کا کام تو نہیں کوئی کرتے, ان کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے. ضروری نہیں کہ عالم ہو, ہاں عالم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی کیا خود اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے کہ نہیں. میرے خود اپنے مشائخ میں سے میں نے زندگی کے اندر جب قدم رکھا, ہوش سنبھالنے سے لے کے آج تک, ہمیشہ کوئی نہ کوئی شیخ اپنے اوپر ایسا رکھا جو ہمارے گردن پکڑ سکے تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر قبلہ درست کر دے, مولوی صاحب یہ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہو جاؤ. ایک لمحہ نہیں, سب سے پہلے بیعت کی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مولانا یوسف قادری رحمہ اللہ سے, 1964 کے اندر, 1964 میں. وہ عالم تھے. ان کے وصال کے بعد پھر میں جب عالم بن گیا تو بابا نجم احسن صاحب کراچی میں حضرت تھانوی کے خلیفہ, تو وہ بیرسٹر تھے, عالم نہیں تھے, بہت بڑے بیرسٹر تھے بابا نجم احسن بلگرانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے وصال کے بعد حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں حضرت تھانوی کے خلیفہ, ان کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوا. وہ اسکول ماسٹر تھے, عالم نہیں تھے. پھر ان کے وصال کے بعد ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم ہوا میرا. وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, عالم نہیں تھے, حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے, عالم نہیں تھے. ان کے وصال کے بعد پھر حضرت نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں, خلافت بھی انہی سے. وہ خوشنویس کاتب, خوشنویس, عالم نہیں تھے. ان کے پاس زندگیوں گزارنے والے علماء میرے سامنے بیٹھے ہوئے, سب جانتے ہیں یہ. تو حضرت نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عالم نہیں تھے. میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں, اصلاح کروانے والے بزرگ, اصلاح کرنے والے بزرگ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اس کی خود اصلاح ہو چکی ہو اور وہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہو, بس یہ معیار ہے. پورا معیار بتائیں, اس کے کام سنت کے مطابق ہوں, خلاف سنت نہ ہوں, زندگی میں گناہ نہ ہوں, اگر ہوں بھی تو توبہ کر لے, اس پر پابندی سے کوئی عمل نہ کر رہا ہو گناہ کا کام. اور پھر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھیے کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کیا وہ دین کی طرف زیادہ جاتے ہیں یا پھر وہ بیچارے اسی طرح ہی رہتے ہیں, ان پر کچھ اچھا اثر ہوتا ہے بس. تو آپ کے اپنے محلوں کے اندر آپ کو بزرگ مل جائیں گے, مشائخ مل جائیں گے انشاءاللہ. اس وقت مکمل ہو گیا کیونکہ نماز کا وقت بہت قریب آ گیا, باقی سب بات. جی جی جی. آپ نے جیسے کرائٹیریا اس کا بتایا ووٹ ڈالنے کا, ہم نے وہ تقابلی جائزہ سربراہ کا کرنا ہے یا جو ہمارے حلقے کا امیدوار ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھا سوال. سیاسی سوالوں کے جواب تو نہیں دیتا یہاں, سیاسی اور فرقہ وارانہ نہیں دیتا. جی جی جی, لیکن یہ سیاسی نہیں, میں یہ جواب ایسا دوں گا جسے دل نہیں ٹوٹے گا, دل نہیں ٹوٹے گا. دراصل ہمارے ہاں جو عام نمائندے ہوتے ہیں نا, وہ ایک بڑے کی بات ماننے والے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے, بڑے کی بات. تو آپ نے بڑے کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے بڑے کو بھی دیکھنا ہے, سربراہ کو بھی دیکھنا ہے, اس جو جماعت ہے اس کے سربراہ کو بھی دیکھنا ہے, اور اگر سارے سربراہ برے ہوں اس کا بھی میں نے جواب دے دیا. جو کم برا ہے ایک دفعہ آ تو جائے تو صحیح پولنگ اسٹیشن تک, کوئی بندہ رہ نہ جائے. ابھی بھی اندھیرا نہیں چھایا, ابھی بھی اندھیرا نہیں چھایا انشاءاللہ. کیونکہ نماز کا وقت بہت قریب آ گیا, اس لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.